مائنورٹیز کو اس طرح سے ان کا بیلنس کانسٹیٹوئنسی سے اس طرح سے خراب کیا جائے گا کہ مائنورٹیز کے پاس پولیٹیکل پاور نہ رہے، الیکٹورل پاور نہ رہے، ان کے ون ووٹ کا وہی ویلیو نہ رہے جو دوسری کمیونٹی سے آنے والے لوگوں کا ویلیو۔ یہ ہم پہ چیزیں تھوپ سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں۔ اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ پروپورشن اور زیادہ خراب ہوگا اور اس کا عطاب جو ہے، اس کی لاٹھی جو ہے وہ ساؤتھ پہ بھی برسے گی، بنگال پہ بھی برسے گی، نارتھ ایسٹ پہ بھی برسے گی۔ اور میں خوش ہوں یہ سارا ساؤتھ کشمیر بنے، یہ بنگال کشمیر بنے، یہ نارتھ ایسٹ کشمیر بنے، اور ان کو پتا چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیسے زیادتیاں کی گئی۔ اور یہ ڈسپروپورشنیٹ، یہ ڈسپروپورشنیٹ، بات کرنے دو، بات کرنے دو، ایسے بات نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کنکلوڈ، اور ساری کی ساری طاقت جو ہے 4-5 ریاستوں میں ہوگی، اور جموں کشمیر کا فیصلہ یہ 4-5 ریاستیں اکیلے لے سکتی ہیں۔ माननीय सदस्य श्री आगा रहुल्ला सहित जी। تھینک یو میڈم، آپ نے موقع دیا اس ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے۔ میں 3-4 پوائنٹس کلیئر بولنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ میرے پوائنٹس کلیئر ہونے تک انٹرپٹ نہ کریں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ بلز ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک تو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں کہ ہم سبھی وومنز ریزرویشن کے خلاف ہیں۔ وومنز ریزرویشن بل جہاں تک ہماری اطلاع ہے پچھلے پارلیمنٹ میں آلریڈی پاس ہو چکی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیٹ طے بھی کیا گیا تھا، پورا ہاؤس اس میں متفق ہے۔ تو وومنز ریزرویشن کے خلاف نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی انڈیویجول ہے، ہم سبھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے تقریر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ ہم سب یہاں پہ وومنز ریزرویشن کے خلاف کھڑے ہیں، نہیں۔ ہم جو یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے آڑ میں جو جیری مینڈرنگ ہوگی، اس طرف کے لوگ اور ہم سبھی اس جیری مینڈرنگ کے انٹینڈڈ جیری مینڈرنگ کے خلاف ہے جو ہم نے کشمیر میں جس کا ایکسپیرینس ہم نے پچھلے سال ہی کیا۔ ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ جیری مینڈرنگ کی گئی، آبادی کے تناسب کو اس طرح سے خراب کیا گیا تاکہ ایک پرٹیکولر پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچے۔ جموں ریجن میں ہم نے اس کی مثال دیکھی، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو بیلنس تھا اس کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک خراب کیا گیا ان کانسٹیٹوئنسیز میں جیری مینڈرنگ کے ذریعے ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ، جس سے تناسب خراب ہوا۔ کمیونل لائنز پہ جو ہے اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کو ڈیلیمٹ کیا گیا۔ اس بل کے ذریعے پہلا اعتراض یہی ہے کہ ہمارا خدشہ ہے پورے ملک میں جیری مینڈرنگ کی جائے گی، مائنورٹیز کو اس طرح سے ان کا بیلنس کانسٹیٹوئنسی سے اس طرح سے خراب کیا جائے گا کہ مائنورٹیز کے پاس پولیٹیکل پاور نہ رہے، الیکٹورل پاور نہ رہے، ان کے ون ووٹ کا وہی ویلیو نہ رہے جو دوسری کمیونٹی سے آنے والے لوگوں کا ویلیو ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے پچھلی ڈیلیمیٹیشنز میں دیکھی ہے، جموں کشمیر میں ریسنٹلی دیکھی ہے جیری مینڈرنگ کے ذریعے۔ ہوم منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کشمیر میں ہم نے اس ایکسپیرینس کو جھیلا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں وہ جیری مینڈرنگ ہو جس سے آبادی کا تناسب کانسٹیٹوئنسیز میں کمیونل لائنز پہ خراب کیا جائے۔ دوسرا امپورٹنٹ سوال میرا یہ ہوگا، جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے جب 1947 میں اس ملک کے ساتھ الحاق کیا اور ہم اس ملک کا حصہ بنے، ہم نے کچھ پروٹیکشنز مانگی۔ آج وہ آہستہ آہستہ وہ ساری پروٹیکشنز ختم ہو رہی ہیں۔ پروٹیکشنز مانگنے کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم ہمارے فیصلے خود لے پائیں، کوئی خاص آبادی ہمارے فیصلے نہ لے پائے، کوئی خاص جیوگرافیکل علاقہ ہمارے فیصلے نہ لے پائے۔ 1947 سے لے کے ابھی تک آج بھی آپ دیکھتے ہیں اگر یہ ڈیلیمیٹیشن نہ بھی ہو پھر بھی پروپورشن میں امبیلنس ہے۔ ایک ایم پی اٹھے تھے صبح وانبی مرحوم جیٹلی جی، آنجہانی جیٹلی جی کے وانبی جو ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، نام ان کا یاد نہیں آ رہا ہے، ساؤتھ سے وہ کہہ رہے تھے، خود انہوں نے کوٹ کیا ارون جیٹلی جی کو اور یہ کہا کہ ارون جیٹلی جی نے 2001 میں یہ کہہ کے فریز کو جائز ٹھہرایا ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو کہ انہوں نے کہا کہ پروپورشن جو ہے وہ امبیلنسڈ ہے، پروپورشن خراب ہے، اٹ از ٹلٹڈ ٹورڈز نارتھ۔ ساؤتھ کے ساتھ اگر ہم اس آبادی کے تناسب کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن کرے تو ساؤتھ کے ساتھ اور باقی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی and they will be at disadvantage. We don't want them to be at disadvantage because of this population proportion. میرا سوال یہ ہے کیا آج 2026 میں وہ پروپورشن بیلنس ہوا ہے؟
प्रपोर्शन आज भी उतना ही खराब है। आप ये डिलिमिटेशन करे या ना करे, उसके बावजूद भी खराब है। इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और इस डिलिमिटेशन के बाद इट विल फर्दर टिल्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, और सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे, और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। 2019 में इन्होंने 370 एब्रोगेट किया, और ये क्या किया कि वो डेमोक्रेटिकली किया। तीसरे सेक्शन में 370 के तीसरे सेक्शन में ये लिखा है आईनी तौर कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लानी है 370 में, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले कंकरेंस लेनी है। आपने नहीं ली। आपने कहा कि गवर्नर ने वहां से कंकरेंस दी, उस गवर्नर की कंकरेंस को हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस मानते हैं। दैट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक ही इदारा बचता है। जब आपने वो चोरी की, फिर एक ही इदारा बचता है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आके जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए लड़े, तो आइडियली पार्लियामेंट में होना चाहिए। हमारे वोट का वैल्यू भी उतना ही हो जितना बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात का हो। पर जब आपने देखा हमारे पास 6 वोट्स है, लद्दाख मिला के हम 6 वोट जम्मू कश्मीर के, चाहे कुछ भी करे, 370 के हक में हो या 370 के खिलाफ हो, 6 के 6, मगर प्रोपोर्शन इस हद तक खराब है इस पार्लियामेंट में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूपी मन बना ले, बिहार मन बना ले, राजस्थान, गुजरात मन बना ले, ये हम पे चीजें थोप सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हम लाचार है। और जो 2019 में हमने देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा, और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है, वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने, और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। और ये डिस्प्रपोर्शनेट, क्या बोल रहे हैं? ये डिस्प्रपोर्शनेट, बात करने दो, बात करने दो। ऐसे बात नहीं हो सकता है। हो गया कंक्लूड करिए। हो गया कंक्लूड हो गया। हो सकता है। हो गया कंक्लूड करिए। हो गया कंक्लूड हो गया। बात करने दीजिए ओके, सर, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। गांधी जी, सर मुझे कंक्लूड करने दीजिए। हो गया आपका समय, हो गया आपका। आपकी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।